الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عین مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر استاذ العلماء مفتی گجرات حضرت علامہ مفتی شبیر احمد صاحب قبلہ صدیقی مدظ اللہ العالی، برادر اکبر حضرت پیر سید یاسین باپو قادری، حضرت پیر سید عبد القادر باپو، حضرت پیر سید ذاکر باپو، پیر طریقت برادر ذی وقار سید تاج الدین باپو، وہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیر و باغ میں ہے کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا۔ اور جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ اور نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، سب فنا ہو جائیں گے کافی وہ لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ اور انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آج کی یہ محفل پیر طریقت سید صابر باپو علیہ رحمت و رضوان کی عرس کی تقریب کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے، اور آپ نے مجھ سے پیشتر بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں کو سماعت کر لیا ہے، اور تھوڑی دیر کے لیے فقیر قادری بھی حاضر ہے۔ آیہ کریمہ کی جو تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ موت کے دن غم کرتے ہیں، اور موت کسی کو اچھی نہیں لگتی، سب موت سے ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں، اور موت کے دن کوئی قوم خوشی نہیں کرتی سوائے اہل سنت کے۔ ایک ایسی قوم ہے کہ یہ موت کے دن کو بھی عرس کا نام دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اہل سنت کو یقین کی کس پختگی کے ساتھ نوازا ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی موت کے دن پر عرس مناتے ہیں، اور وہ دن عرس کا دن خوشی کا دن ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں سوگ کے دن پھول تو نہیں پہنے جاتے، حالانکہ آپ نے دیکھا کہ یہ پھول پہنائے گئے۔ سوگ کے دن دستار تو نہیں باندھی جاتی، لیکن آپ نے دیکھا کہ دستار ہوئی۔ وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اوروں کا مرنا اور اللہ کے پیاروں کا مرنا، دونوں کی موت میں فرق ہوتا ہے۔
اور وہ کیا فرق ہے اس کو بخاری شریف کی حدیث جو کتاب الزہد میں موجود ہے وہ واضح کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب بندے کی موت کے متعلق ارشاد فرماتا ہے، کتنی خوبصورت بات ہے، میں تھوڑا اس کو وضاحت کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ موت یقیناً کسی کے لیے مصیبت ہو سکتی ہے، لیکن جو سچا مومن ہے، جو واقعی مومن ہے، جو واقعی ایمان والا ہے، اس کے لیے موت ایک تحفے کی طرح ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیا کرتی ہے۔ اس طرح کا عظیم تحفہ ہے موت، اور وہ کتنی شان کی چیز ہے۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی میں جو بخاری کتاب الزہد میں موجود ہے، عام طور پر ہم بار بار اس کا ذکر کرتے ہیں، لیکن آخری حصے کی طرف توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے اکثر عرس کے موقع پر ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے ہمارے علماء، خطبہ، دانشوروں سے سنا ہوگا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے، میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں، اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ اس طرح کی بات ہم لوگ بار بار سنتے ہیں۔ اسی حدیث کا آخری حصہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ حالانکہ بارگاہ الوہیت کا ادب سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ بات نہیں کرتے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، تردد کسے کہتے ہیں، تردد کا معنی کیا ہوتا ہے۔ ابھی میں بارگاہ الہی کے لیے بات عرض نہیں کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے۔ تردد کہتے ہیں یہ کام میں کروں کہ نہیں کروں، اس کو کہتے ہیں تردد۔ آپ کہتے ہیں مجھے تردد ہو رہا ہے جلسے میں جاؤں کہ نہیں جاؤں، مجھے تردد ہو رہا ہے یہاں بیٹھوں کہ نہیں بیٹھوں، مجھے تردد ہو رہا ہے میں کھانا کھاؤں کہ نہیں کھاؤں۔ یہ تردد کا مطلب لوگ یہ بیان کرتے ہیں، اگرچہ بارگاہ الوہیت کو سامنے رکھ کر، کیونکہ ہمارا مسلک بھی مکمل ادب ہے، ہمارا مذہب بھی مکمل ادب ہے، ہم یہ بات بالکل لغوی طور پر خدا کی بارگاہ کے لیے نہیں کہتے، لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں اللہ کی طرف سے فرمان جاری ہو رہا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ میں ماں اور بیٹے میں جدائی پیدا کر دیتا ہوں، مجھے تردد نہیں ہوتا۔ میں بستی کو ویرانے میں تبدیل کر دیتا ہوں، مجھے تردد نہیں ہوتا۔ میں سوکھا پاڑ کر کے اللہ اکبر بستیوں کو ختم کر دیتا ہوں، مجھے تردد نہیں ہوتا۔ باپ بیٹے میں جدائی پیدا کر دیتا ہوں، مجھے تردد نہیں ہوتا۔ شیرخوار بچے کو یتیم کر دیتا ہوں، مجھے تردد نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ میں جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، مجھے تردد نہیں ہوتا۔ فقیروں کو بادشاہ بناتا ہوں، تردد نہیں ہوتا۔ بادشاہوں کو فقیر بناتا ہوں، تردد نہیں ہوتا۔ پاکیزہ مقام پر ناپاک لوگ بیٹھ جاتے ہیں، خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی، مجھے تردد نہیں ہوتا۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے مجھے کسی کام کے کرنے میں تردد نہیں ہوتا، مگر جب ایک کام میں کرنے لگتا ہوں تو اس وقت مجھے تردد ہوتا ہے۔ کیا کام کرنے وقت تردد ہو رہا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے جب میں اپنے کسی ولی کی موت کا فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ عام انسان کی موت نہیں ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں لفظ تردد کے لغوی معنی میں من و عن اس پر فٹ نہیں کر رہا ہوں۔ یہ بات اس لیے مجھے تھوڑی تھوڑی دیر پہ وضاحت کرنی پڑتی ہے کیونکہ جو لوگ پردے کے پیچھے بیٹھ کر گفتگو سونگ رہے ہوتے ہیں انہیں کوئی موقع نہ ملے، اس لیے میں تھوڑی دیر کے بعد کچھ وضاحت کر دیتا ہوں۔ اس لیے کہ میں لوگوں کو اکثر کہتا ہوں کچھ سننے آتے ہیں ان کا استقبال ہے، جو سونگنے آتے ہیں ان سے بھی کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن بات کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ تردد ہی میں معنی بیان کر رہا ہوں جو حدیث میں ترددی، مجھے تردد ہوتا ہے۔ اب اہل علم الوہیت کے ادب کو
سامنے رکھتے ہوئے کیا معنی لیتے ہیں ان کی اپنی ذوق کی بات ہے، لیکن خدا کی طرف سے یہ کیا حکم ہے؟ جب میں مومن کی، ایمان والے کی، اپنے دوست کی روح کو قبض کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں تو مجھے تردد ہوتا ہے تو پھر اللہ تو کرتا کیا ہے؟ تو اب اس مضمون کو قرآن نے ایک دوسرے جگہ پہ بیان فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر وہ ڈٹ گئے، ثم استقاموا، وہ اس پر ڈٹ گئے، استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے سب کی موت کے وقت تردد، جو ڈٹنے والے ہیں دین پر ان کی موت کا فیصلہ کرتے وقت تردد ہوتا ہے۔ اس سے پتا چلا، یاد رکھنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب کا عرس ہونا چاہیے جب سب نے لذت موت کی چکھی ہے۔ ہم نے کہا ہر آدمی عرس کے قابل نہیں، اس لیے کہ قدرت کو بھی سب کی موت کے وقت تردد نہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم استقاموا، جو اللہ کو رب مان کر اس پر ڈٹ گئے۔ ڈٹنے کا کیا مطلب؟ کلمہ تو سب نے پڑھا، ڈٹنے کا کیا مطلب؟ ڈٹنا کہتے اس کو، دنیا کہیں جا رہی ہو وہ دین کا دامن چھوڑ کر نہ جائے، ہوا مخالف کتنے ہی چلے وہ دین کا دامن چھوڑ کر نہ جائے، دین پر قائم رہے۔ اللہ اکبر۔ ڈٹنے کا کیا مطلب؟ بڑے سے بڑا نقصان اٹھا لے مگر زبان سے جھوٹ نہ بولے۔ اللہ اکبر۔ وقتی فائدے کی خاطر وہ زبان سے جھوٹ نہیں بولتا، وہ ضمیر کا سودا نہیں کرتا، ہاں وہ شراب کے، جوئے کے دھندے کر کے اپنے جسم پر حرام گوشت نہیں چڑھاتا، اس لیے کہ وہ اللہ کو رب مان کر استقامت کے ساتھ ڈٹ جاتا ہے۔ طوفان بدتمیزی بپا ہو لیکن وہ پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ وہ ضمیر کا سودا کرتا ہے، نہ وہ دین کا سودا کرتا ہے، نہ وہ شریعت کا سودا کرتا ہے۔ دنیا کہیں جا رہی ہو اس کو پرواہ نہیں ہوتی، اگر لوگ اس کو ذلیل بھی کرے اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے وہ ذلت کی پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ وہ جانتا ہے بازاری عزتوں کی حیثیت نہیں ہوتی، خدا جسے عزت دیتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اگر استقامت کو میں آسان لفظوں میں بیان کروں تو پھر میں تاریخ میں یوں بیان کر سکتا ہوں، جب مسلمہ کذاب کا فتنہ اٹھا تو جس نے استقامت کا مظاہرہ کیا اس ذات کو افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق صدیق اکبر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بلوائچوں کا فتنہ اٹھا تو جو استقامت کا پہاڑ بن کر بلوائچوں کے سامنے کھڑا رہا، اس استقامت کے جبل شامک کو ذوالنورین عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ناسبی، خارجی اور رافضیت نے سر اٹھایا تو سب کو رفض و تفصیل کو جس نے پیروں تلے کچلا ہے اس استقامت کے جبل بے مثال کو فاتح خیبر، علی مرتضی، خاتم الولایت، مولود کعبہ، ابو الائمہ علی بن ابو طالب کہا جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور جب کربلا میں ضمیروں کا سودا ہونے لگا تو وقت کی طاغوتی طاقت کے سامنے جو سینہ سپر ہو کر استقامت کی آبرو بن کر سامنے آیا اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ استقامت، کس کس کا نام لوں یہاں تو سب اہل استقامت۔
دین پر قائم. آج ہمیں موت سے اس لیے ڈر لگتا ہے کہ ہم دین پر ثابت قدم نہ رہ سکے، ویسے جیسے قرآن مطالبہ کرتا ہے. جو کام صرف 10-20 روپے کی خاطر حرام دھندوں سے گریز نہ کرے، وہ قوم کے بارے میں یہ کہا جائے گا یہ شریعت پہ ڈٹے ہوئے ہیں. جو حکومتوں کے خوف کی وجہ سے اپنی بولیاں بدل دیں، یہ کہا جائے گا کہ وہ استقامت کا پہاڑ بن کر کے. جو کام اپنی نفسانی خواہش کے لیے کبھی شراب کو حلق کے نیچے اتارے، کبھی گانجا پیتی نظر آئے، کبھی نشے کی گولیاں کھاتی نظر آئے، کبھی عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالتی نظر آئے، وہ قوم استقامت کا پہاڑ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ قوم دین پر استقامت والی کیسے مانی جا سکتی ہے؟ مسلمانوں، آج سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میری قوم نے دین سے دوری اختیار کی. لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان اس لیے پٹ رہے ہیں. توجہ ہے آپ کی مسلمانوں، بہت توجہ سے آپ سن رہے، خدا آپ کو سلامت رکھے. لیکن غور کریں لوگ کیا کہتے ہیں، مسلمان اس لیے پٹ رہے ہیں. میں نے کہا واللہ 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 مسلمان اس لیے نہیں پٹ رہے ہیں، بلکہ کامل مسلمان نہیں ہے اس لیے پٹ رہے ہیں. اگر ہم سچے مسلمان ہو جائیں تو غریب نواز اجمیر سے فرما رہے ہیں، جو تجھے بس میں جگہ نہیں دیتا وہ میری چوکھٹ پہ پھول لے کر کے کیسے آتا ہے. تو پتا چلا تو تصویر مسلم ہے، میں اصلی مسلم ہوں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اگر تو بھی میری طرح اصلی مسلم ہو جائے، ایک ہے تصویر مسلم، ایک ہے اصلی مسلم. میں اب مسلمانوں کو یوں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ مسلمان نہیں ہیں، پھر کہہ رہا ہوں مفہوم مخالف مراد نہیں لینا، لیکن یہ کہہ رہا ہوں تصویر مسلم ہو، اصلی مسلم بنو. اور اصلی مسلم کیا ہے؟ اصلی مسلم تو راستے میں تکلیف دینے والی چیز کو بھی پڑا رہنے نہیں دیتا. اصلی مسلم تو خود پیاسا رہ کر اوروں کو پلاتا ہے، خود بھوکا رہ کر اوروں کو کھلاتا ہے. کیا اس اصلی مسلم کو نہیں دیکھا جو صرف اصلی مسلم نہیں تھا بلکہ جانے مسلم تھا؟ جب حور گرفتار کرنے آیا تو پوچھا تو ہانپتا کیوں ہے، تیرے گھوڑے کیوں ہانپتے ہیں؟ تو کہا کوفہ سے یہاں تک جلدی کرنا تھا کیونکہ ابن زیاد بدن ہاتھ بانی فساد کا حکم تھا، جلدی جا حسین کو گرفتار کر کے لا. اس لیے کہیں قیام نہیں کیا تو نہ کھلایا نہ پلایا، اس لیے لشکر ہانپتا ہے. فرمایا حر باتیں بعد میں ہوگی، پہلے پانی پلاتے ہیں لشکر کو. جنہوں نے پانی بند کرنا تھا ان کے لشکر کو پانی پلایا جا رہا ہے. جنہوں نے جان کے دشمن ہونا تھے انہیں یہ ہے اصلی مسلم. ہم نے کربلا سنا، اہل بیت سنا، غوث و خواجہ کی زندگی سنا، نعرے کے سوا کیا کیا ہے؟ اور کھوکھلے نعرے قوم کو کبھی ساحل نجات پر نہیں پہنچا سکتے، اس لیے کہ دنیا بھی ہمارے نعروں پر ہنستی ہوگی کہ یہ قوم کا کیا حال ہے. ہم نے بزرگوں کی کرامتوں پر واہواہی تو کی، استقامت پر بھی کبھی توجہ کی؟ کیا استقامت تھی، کیا استقامت تھی؟ دین سے ان کو بال کے کروڑویں حصے کے برابر بھی کوئی ہٹا نہیں سکتا. استقامت کا پہاڑ تھے وہ لوگ. دیکھیں آج کتنی چھوٹی چھوٹی بات پر لوگ دین سے دور ہو. خواتین اگر موجود ہیں ان کی توجہ، میری مائیں اور بہنیں، آج سر پہ دوپٹہ نہیں، مسلم قوم کی بیٹیاں ہیں، پتلی اور باریک لباس ان کی پہچان، مسلم قوم کی بیٹیاں ہیں. سیریل کی اداکارہ ان کے لیے آئیڈیل مسلم قوم کی بیٹیاں ہیں. میں کہتا ہوں کم سے کم مسلمان ہونے کا تو خیال کرو.
شادیوں میں ڈانڈیاں مسلمان کی عورتیں کھیلیں حد ہے، ڈی جے مسلمان کے آنگن میں بجے حد ہے، گانے مسلمان کے آنگن میں گنگنائے جائیں حد ہے۔ بلکہ مجھے تو اس پر بھی تکلیف ہے، کسی کو اچھا لگے تو لگے اور برا لگے تو معاف کر دے، نہیں معاف کر سکتا تو وہ میرا رزاق نہیں ہے، رزاق صرف اللہ، دیتا وہ ہیں اور دلاتے وہ ہیں۔ یعنی امام اہل سنت کے لب و لہجے میں کہوں تو یہ کہ رب ہے معطی، وہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ کسی سے کوئی مطلب نہیں، لیکن اگر صحیح کہہ رہا ہوں، افسوس تو یہ ہے کہ میری قوم خود کے بیٹے کی شادی میں ڈی جے اور ڈھول بجاتے بجاتے اب نبی کے بیٹوں کی بھی شہادت پر ڈھول بجانے کی بے باکی کرنے لگی، اور اگر کوئی اس کو روکے تو باضابطہ طور پر اس کو یزیدیت کا ٹائٹل دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں کیا یزیدیت کا ٹائٹل تمہارے دینے سے کوئی یزیدی ہوگا، یا حسینیت کا ٹائٹل تمہارے دینے سے کوئی، عوام کا ٹائٹل دینے سے کوئی حسینی ہوگا؟ حسینیت کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، حسینیت مکمل ایک نظریے کا نام ہے، جو بھی اس نظریے کا پابند ہوگا وہ حسینی ہوگا۔ مجھے بتاؤ، رسول اللہ کے شہزادوں کی شہادت پہ ڈھول بجانے والوں، جن کی شادیوں میں ڈھول نہیں بجے ان کی شہادت پر ڈھول بجانے کی جرات تم لائے کہاں سے، اور اس کا نام تم نے سنیت رکھا؟ افسوس ہے، سب کی شکل بگاڑی، کیا منہ دکھائیں گے؟ اچھا کچھ لوگ یہ کہتے ہیں حضرت نہیں ہم محبت میں بجاتے۔ میں نے کہا اگر اسی کا نام محبت ہے تو ایک بات خو گریں حمد سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، اگر اسی شہادت پر ڈھول بجانے کا نام محبت ہے تو کبھی تیرے جوان بیٹے کے جنازے کے پاس بھی ڈھول بجانے کی جرات کر، جب تو اپنے جوان بیٹے کے ایکسیڈنٹ پہ ڈھول بجانے کی جرات نہیں کر سکتا تو جس دن علی اکبر کی لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، جس دن امام حسین کے جسد مبارکہ کو 10 گھوڑوں سے کچل دیا گیا، تو اس دن ڈھول بجانے کی جرات کہاں سے لاتا ہے میرے عزیز؟ اور کچھ لوگوں نے اتنی بے باکیاں کی ہے کہ اگر اہل سنت سے کسی کو منحرف کرنے کے لیے کوئی اور بھی محنت نہ کرے تو صرف خرافات اتنی کی جاتی ہیں کہ لوگ دکھا دکھا کر لوگوں کو اہل سنت سے دور کریں۔ خدا کے لیے رحم کرو، اللہ کو جواب کیا دو گے؟ خدا کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ حسنین کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ تو عرض یہ کر رہا تھا، حرام لقمہ پیٹ میں ڈالنے والا کیسے استقامت کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ جن کے گھر کی عورتیں شادیوں میں ڈانڈیاں کھیلے، ناچے، رت جگوں کے نام پہ، خدا جانے کس کس نام پر، کیا وہ بھی دین کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے؟ ہم نے تو عورتوں کو اس نظریے سے کبھی نہیں دیکھا کہ بدن پر پتلے کپڑے، جسموں کی نمائش، ہونٹوں پر سرخی اور بالوں کا حال کٹا پٹا، اور بیوٹی پارلر میں مسلمانوں کی بیٹیاں جا رہی، مسلمانوں کی بیٹیاں منکرین اسلام کے بیٹوں کی مانڈی پر ہاتھ رکھ کر منگنی اور شادی میں مہندیاں لگا رہی ہے۔ غیرت کہاں مر گئی ہماری؟ مومن اور حیا لازم و ملزوم ہے، جو جتنا با حیا ہوگا وہ اتنا پکا مومن ہوگا، جو جتنا باغیرت ہوگا وہ اتنا پکا مومن ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے، اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ غیرت والی کوئی ذات ہے تو محمد الرسول اللہ کی ذات۔ غیرت کہاں گئی مسلمانوں؟ سوچو تو، آج کہتے ہیں ہماری بیٹیاں کسی کا ہاتھ پکڑ کر جا رہی ہیں،
مہندی لگانے کے لیے اب تو نے مانڈی پر ہاتھ رکھوایا، تو ظالم بھائی تجھے غیرت نہ آئی؟ تو ظالم باپ تجھے غیرت نہ آئی؟ تو ظالم شوہر تجھے غیرت نہ آئی؟ مجھے بتاؤ تو صحیح، واللہ ہم ان بیٹیوں کو کیسے بیٹیاں کہیں؟ وہ بیٹیاں ہیں یا آنکھ کی بیٹیاں ہیں؟ ہم تو بیٹی کو اس شکل میں دیکھتے ہیں، بیٹی کو اس شکل میں دیکھتے ہیں کہ جب کوفہ کے بازار میں اللہ اکبر نبی کی شہزادیوں کی چادریں چھین کر اس بازار میں گھمانے کی کوشش کی گئی تو سیدہ زینب پاک نے فرمایا نبی کی بیٹیوں چادر چھن گئی تو کیا ہوا، اپنے بالوں سے اپنے منہ کو چھپا لو اور اب بھی ان ظالموں سے پردہ کرنے کی کوشش کرو۔ یہ غیرت تھی سیدہ زینب کی، اور کون نہیں جانتا جس نے کوفہ اور دمشق کے محلات کو اپنے خطبات سے زلزلہ آمیز کر دیا، وہ سیدہ زہرا کی شہزادی زینب پاک نے جب گفتگو کی تو اپنی آواز میں نہیں بلکہ اپنے بابا علی کے لہجے میں علی کی آواز نکال کر زینب نے اپنی آواز کو بھی پردہ کروا دیا اور کہنے والا کہہ اٹھا دربار میں بولی بھی تو لہجے میں علی کے، زینب نے کسی حال میں پردہ نہیں چھوڑا۔ او سیدہ زینب کی کنیزیں، اگر آج سیریل دیکھ کر کسی فلمی اداکارہ کی زندگی پر عمل کرے، افسوس نہیں ہے؟ افسوس اس بات پر ہے کہ کلمہ پڑھ کر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی؟ آج لوگ کہتے ہیں مولانا بارش کیوں نہیں ہوتی، میں نے کہا ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی۔ لوگ کہتے ہیں مولانا ہم پٹ کیوں رہے، میں نے کہا ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی۔ کہا ہماری مسجدیں اوروں کے ہاتھوں میں جا رہی ہیں، اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی، میں نے کہا تجھے غیرت کیوں نہیں آتی۔ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ جس گھر کی بیٹیاں کپڑے پہن کر ننگی ہو جائیں، یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے، یہ میں نے حدیث مبارکہ سے لیا ہے، لیکن میں اس کی تشریح نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میرا عنوان آج کچھ اور ہے۔ لیکن سنیں، جس قوم کی بیٹیاں کپڑے پہن کر ننگی رہیں، جس قوم کی بیٹیاں ولیموں میں بے پردہ اور بغیر چادر کے جائیں، جس قوم کی بیٹیاں مردوں سے فون پر 1.5-2 گھنٹہ گفتگو کریں، جس قوم کی بیٹیاں انٹرنیٹ کے فیس بک پر بیٹھی رہیں، آپ غور نہیں کرتے؟ اپنے مذہب کی تعلیم تو یہ ہے، ہمارے بزرگوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ نور کی تفسیر نہ پڑھنے دو۔ نہیں، مسلک اس وقت کہاں بھول جاتے ہو کہ ہمارے امام اہل سنت نے روایت نقل نہیں کی کہ اپنی بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر، توجہ کرنا، سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھنے۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ استاذ العلماء موجود ہیں، ہم ان کے سامنے کوئی علمی حیثیت نہیں رکھتے، لیکن حضرت قبلہ اگر غلطی میں کروں گا، اور بھی بڑے بڑے مفتیان کرام یہاں موجود ہیں، اہل علم کا مجمع ہے، پورا ممبر ہے، سادات اور نائبین رسول سے بھرا ہوا، کیوں تفسیر سورہ یوسف کی تفسیر، سورہ یوسف کی تفسیر پڑھنے سے کیوں روکا گیا؟ اپنے بیٹیوں کو سورہ یوسف کی تفسیر نہ پڑھنے دو۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ایک عورت کی محبت کا ذکر ہے، حالانکہ روایت میں الفاظ کچھ اور ہیں لیکن میں وہ نہیں نقل کر رہا ہوں، اس میں الفاظ کچھ اور ہیں، میں محبت کی بات کر رہا ہوں، حالانکہ روایت میں بیان کرنے والوں نے الفاظ دوسرے رکھے، لیکن پھر کہتا ہوں سیدہ زلیخا کے لیے میں وہ الفاظ کہنے کی ہمت نہیں پاتا، صرف سمجھا دوں بات پوری ہے۔ ایک عورت کی محبت کا ذکر آ گیا کسی سے، اس لیے بیٹیوں کو تفسیر سورہ یوسف سورت پڑھے، تفسیر نہ پڑھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک عورت کی محبت کا ذکر آ گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عورت کی محبت کا ذکر پڑھ کے آپ کی بیٹی بھی کوئی محبت کے راستے پر چل پڑے۔ حالانکہ سیدہ زلیخا کوئی غلط خاتون نہیں تھی، ساری محبت کی داستان بچپن کے 3 خوابوں کی بنیاد پر تھی۔
وہ ایک الگ عنوان ہے، ورنہ میں ابھی اگر قصہ یوسف اور زلیخا شروع کروں تو پھر 2 گھنٹے چاہیے، لیکن میں وہ نہیں، 1 گھنٹے مجھے اپنی بات ختم کرنی ہے کیونکہ مجھے جو ہے وہ وقت پر ایئرپورٹ پہنچ کے فلائٹ پکڑنی۔ لیکن آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ سیدہ زلیخا کوئی معمولی خاتون نہیں۔ ہمارے علماء سے پوچھیں، نبی کی بیوی اسلام قبول نہ کرے یہ تو ہو سکتا ہے، مگر نبی کی بیوی بے حیا ہو جائے یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام قبول نہ کرنا ہر مذہب میں معیوب نہیں سمجھا جاتا۔ یہ صرف مسلمانوں کے نزدیک معیوب ہے نا کہ اس نے اسلام نہیں قبول کیا، اور مذہب میں معیوب نہیں ہے، لیکن بے حیائی کرنا، زنا کرنا، پاپ کرنا، بدکاری کرنا یہ تو ہر مذہب میں معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کی بیوی کبھی بے حیا نہیں ہو سکتی، بلکہ نبی کی بیویوں کی خدا اتنی حفاظت کرتا ہے کہ ان کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی خدا ان کو شیطانی عمل سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو عام طور پہ مردوں کو اور عورتوں کو شیطانی عمل کبھی کبھی رات میں ہوتا ہے اور وہ ناپاک ہو جاتے ہیں، میں اس کا ذکر نہیں کرتا کیونکہ مائک ہے، بچے بوڑھے سب سن رہے ہیں، آپ حیا کے پردے میں سمجھ گئے، لیکن نبی کی بیویاں نبی کے نکاح میں آنے سے پہلے بھی اس شیطانی عمل سے محفوظ رہتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نبی کی بیوی بننا ہے۔ اللہ اکبر! تو جو خواب کی گندگی سے اس لیے محفوظ رہے کہ نبی کی بیوی بننا ہے تو وہ بیداری کی گندگی میں کیسے مبتلا ہو سکتی ہے؟ یہ نبی کی بیویوں کا تقدس ہے۔ جب نبی کی بیویوں کا یہ تقدس ہے کہ وہ بے حیا نہیں ہو سکتی تو سید الانبیاء کی بیویوں کا کتنا تقدس ہوگا، ہے نا؟ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بھونکتے ہیں مفتی 4 ملت اما جان سیدہ عائشہ کی عظمت پر، وہ جان لے کہ جب جسمانی ماں کی بے ادبی کرنے والا جنتی نہیں ہو سکتا تو ایمانی ماں کی بے ادبی کرنے والا جنتی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ام المومنین ہے نا، امہات المومنین ہے نا، یہ بات ہے۔ تو بات دور نکل گئی، کیا ایک عورت کی محبت کی داستان تفسیر میں آ گئی۔ احتیاط یہ ہے کہ کنواری بچیوں کو نہ پڑھنے دو، کہیں ان کے قدم ڈگمگا نہ جائے۔ اتنی پاکیزہ پوتر مقدس خاتون کی، وہ بھی بے ساختگی کی محبت، جب اس کو پڑھنے سے روکا جا رہا ہے تو فیس بک پر زنا کے مناظر کی گندگی دیکھنے کی اجازت کون دے سکتا ہے؟ یوٹیوب پر زنا کی گندگی کی اجازت کیا نہیں دیکھا جا رہا ہے؟ کون کیا دیکھتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے بھاگنے بھگانے کا سسٹم انٹرنیٹ کی زنا کی گندگی سے پہلے کبھی نہیں تھا، فیس بک کی آوارگی سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں، کچھ لوگ برا بھی مانتے ہیں، میں نے کہا 5 لاکھ کا زیور بیٹی کو دو لیکن 50,000 کا اسمارٹ موبائل بیٹی کو نہ دو، زہر قاتل ہے۔ بیٹیوں کو جس قدر حیا کی اور غیرت کے قبضے میں رکھو گے اتنا بہتر ہے، لیکن کیا کہا جائے، دین سے دوری اس نتیجے پہ پہنچایا۔ اب اللہ اکبر، باپ ہاتھ جوڑ کر بیٹی سے کہتا ہے میری لاڈلی گھر چل فیصلہ کریں گے، مگر وہ منڈی کو جھٹکے دے کر، سر کو جھٹکے دے کر کہہ رہی ہے نہیں میں تو اسی سے شادی کس سے؟ جو کلمہ نہیں پڑھتا، جو کلمے کا منکر ہے، جو پتھروں پر عقیدہ اور ایمان رکھتا ہے۔ ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح، یہ دن کس نے دکھایا؟ دین سے دوری نے۔ اور ایک بات اور عرض کر دوں، لیکن میں یہ بھی کہتا ہوں، ہاں ممبروں سے یہ نہ کہا جائے کہ اتنے لاکھ چلی گئی اتنے لاکھ چلی گئی۔ پورے ہندوستان میں لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں، اللہ کا واسطہ دے کر اتنے لاکھ چلے گئی کی بات نہ کیا کرو۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ اگر کوئی وہ یہ جو آپ کہہ رہے اتنے لاکھ گئی، میں نے پوچھا کیسے؟ تجھے پتا
گلی نمبر پتا، نام پتا، باپ کا نام پتا، کیا پتا ہے، کیسے بول رہا ہے؟ کہا نہیں مولانا نیوز چینلوں پر چل رہا ہے، اتنے لاکھ گئی۔ میں نے کہا اگر نیوز چینلوں پر چاند کے آنے کی خبر کوئی دے دے کہ چاند دلی میں دکھ گیا تو میڈیا کے کہنے پر کیا تو چاند کا آنا مان لے گا؟ مفتی گجرات تو موجود ہے، آپ بتائیں نا کہ اگر کوئی مشرک انٹرنیٹ کی مدد سے میڈیا پہ آ کے کہے چاند آ گیا، مانو گے؟ مانو گے؟ تو جب جس کے کہنے پہ چاند کا آنا نہیں مانتے، اس کے کہنے پر بیٹیوں کا جانا کیسے مان لیتے ہو؟ کچھ نہیں، گئی ضرور ہے لیکن اتنی نہیں گئی جتنی لوگ بات کرتے ہیں۔ یہ سازش ہے، سازش، نفسیاتی طور پر ہمیں ڈیمیج کرنے کی سازش ہے، تاکہ کل اخبارات اور نیوز چینلوں کے حوالے سے لوگ ہمارے 100-200 سال کے بعد کی نسلوں کو کہے تو تمہاری بیٹیاں تو بھاگ رہی تھی، یہاں جا رہی تھی، وہاں جا رہی تھی، اور تمہیں پھر دکھ دیا جائے۔ لیکن میں اس ذمہ دار منبر سے مفتیان کرام کی موجودگی میں اور سادات کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، واللہ آج بھی مسلمانوں کی بیٹیاں اتنی باحیا ہیں جتنی کسی کی ماں میں حیا نہیں ہے، اس سے زیادہ ہماری بیٹیوں میں حیا ہے۔ آج بھی ہماری بیٹیاں حیا پر ہے، لیکن میری گزارش ہے توجہ کرو، دین کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا، اور جو دین پہ ڈٹ جائے قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، دین پہ ڈٹ جاؤ۔ ڈٹو گے تو دشمن ہٹیں گے، اگر دشمنوں کو ہٹانا ہے تو دین پہ ڈٹنا پڑے گا، پھر کوئی دشمن ہو۔ اور اللہ کا وعدہ ہے اگر تم صبر کرو گے اور دین پہ عمل کرو گے، مجھ سے ڈرتے رہو گے، حالات بدل دوں گا۔ کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر پتہ نہیں ہل سکتا۔ اللہ پہ یقین کرو، اللہ پہ یقین مضبوط کرو۔ تو کیا ہوتا ہے جب وہ دین پہ ڈٹ جاتے ہیں؟ بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور ایک دو فرشتے نہیں بلکہ جمع کے صیغے کے ساتھ کہا جا رہا ہے کثیر، بڑی تعداد میں ملائکہ اس پر نازل ہوتے ہیں، اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافو، اللہ تخافو ولا تحزنو، خوف مت کھا، خوف نہیں کھانا، غم نہیں کرنا، گھبرانا نہیں، نہ خوف کرنا نہ غم کرنا۔ اب یہ تخافو اور تحزنو، اگر اس کو دیکھنا ہے تو دوسری آیت دیکھو بتا رہی اللہ، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کو فرشتے کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنو، غم مت کر، خوف مت کر، یہ کون لوگ ہیں؟ تو دوسرے مقام پہ کہا جا رہا ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہ اللہ کے ولی ہیں، نہ جن کو خوف ہے نہ ان کو غم ہے۔ لا خوف، تو یہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اللہ تخافو ولا تحزنوا، اور پھر کیا کہتے ہیں وَأَبْشِرُوا بالجنت التی کنتم توعدون۔ اس دنیا میں اس کی تشریح کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں، اس دنیا میں اس جنت کی بشارت لے جس کا تجھ سے وعدہ کیا گیا۔ اب یہاں ایک بات عرض کروں، قوم جو ہماری بگڑی ہے نا، اس کی سب سے بڑی وجہ آخرت سے یقین کا کمزور ہونا ہے۔ اور اگر آپ برا نہیں مانے تو ایک بات عرض کروں، اگر دیندار کہلانے والے بعض لوگ بھی بگڑے ہیں تو دین کا لبادہ تو ہے لیکن دل میں آخرت کا تصور نہیں، اسی لیے تو دین بیچا جا رہا ہے۔ یہ قتل غارت گری کیوں ہے؟ آخرت کا تصور نہیں۔ یہ پیٹ میں بچوں کا قتل کیوں ہے؟ آخرت کا تصور نہیں۔ یہ جھوٹ کیوں ہے؟ آخرت کا تصور نہیں۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں آخرت کیا ہے، وہ تو سوچتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ میں کہتا ہوں اللہ کے بندو، انبیاء جو معصوم ہیں اور یقیناً معصوم ہے، وہ بھی آخرت کو یاد کر کے روتے رہے۔ سوچو تو، سید الانبیاء تعلیم امت کے لیے روتے رہے، آخرت کو یاد۔ صدیق اکبر روتے رہے،
फारूक आजम रोते रहे, उस्मान गनी रोते रहे, मौला अली रोते रहे, इमाम हसन रोते रहे, आखिरत को याद करें। इमाम हसन बसरी कहते हैं मैं हज के मौके पे गया तो मैंने देखा कोई कंबल ओढ़कर लिपट लिपट करके आखिरत को याद करके रो रहा है। तो मैंने सोचा कि इस बंदे के पीछे जाऊं और इसको धाड़स बंधाऊं कि मैं तेरे लिए मगफिरत की दुआ करता हूं। इतना बेचैन नहीं होना चाहिए दुआए मगफिरत के लिए, मैं दुआ कर। तो जब मैंने कहा अल्लाह के बंदे जरा पलट, तू इतना रो रहा था मगफिरत के लिए, तो जब वो बंदा पलटा और उसका मुंह कंबल में छुपा था, मैंने पूछा कौन है तू, तो चेहरे से चादर हटाई और कहा हसन। कौन हसन? हसन इब्ने अली, जिसके लिए रसूलुल्लाह ने फरमाया अगर किसी जन्नतियों के सरदार को जमीन पे चलता देखना है तो हसन इब्ने अली को देखना है। गौर तो करें, वो कहते हसन, इमाम हसन बसरी कहते मैं रो पड़ा, कदम पकड़ लिए। इमाम, आपकी अम्मी फातिमा, बाबा अली, नाना नबीस, शाफई यौमुन नुशूर, और आप मगफिरत की दुआ करते हुए इतना रो रहे थे। फरमाया मगफिरत अल्लाह की बारगाह से मिलनी है ना हसन बसरी, और वहां तो अंबिया भी कदम रखते हुए डरते हैं, वहां तो मलाइका भी। कौन कह रहा है? जन्नती नहीं, सिर्फ जन्नती जवानों का सरदार, ज़ीनते जन्नत, जन्नती जवानों का सरदार। इससे मिलती जुलती एक और रिवायत इमाम हुसैन के लिए, लेकिन ये जो रिवायत मैंने पढ़ी ये अल्लामा शेख मोमिन शबलंजी की नूरुल अब्सार से मैंने पढ़ी, वरना आप ये ना समझे कि ये रिवायत तो इमाम हुसैन के लिए भी है, लेकिन वो अलग अलग अंदाज से है, ये अलग है। इसलिए कि जब जहन मिलते हैं, फिक्र मिलती है, तो बोली भी मिलती है, अमल भी मिलते हैं। तो मैंने जहां से पढ़ी मैंने जिक्र कर दिया, वहां पर उसको देख ले, मैंने बतौर मफहूम मुख्तसर पढ़ा। इमाम हसन बसरी कदम पकड़ के कहते इमाम आप, तो कहा कि वहां अंबिया भी कदम रखते हुए डरते हैं, बारगाह उलूहियत है, मलाइका भी डरते हैं। और हसन बसरी सुन, मैंने अपने नाना को, अपनी अम्मी को कहते हुए सुना, फातिमा अमल करना, अमल अमल करना, अमल अमल करना, अमल। और ये कहकर इमाम हसन रो पड़े। आप मुझे बताएं किन के घराने की बात हो, किस घराने की बात हो रही है? और यहां इस्तिंजा की सुन्नतें नहीं पता, यहां नमाज के अरकान नहीं पता, गुस्ल का सही तरीका नहीं मालूम, और घमंड है कि मैंने तो साबिर बापू के हाथ पे बैअत की है, मुझे जन्नत में जाने से कौन रोक सकता है? मैं कहता हूं साबिर बापू के बाप के बाप के बाप के बाप, इमाम हसन की बात कर रहा हूं मैं। हाँ, अगर आपको बुरा लगे तो फिर कहता हूं तल्ख हो तो माफ करना, लेकिन ये सच्चाई है। धोखा मत दो अपने, रात के 3-3 बजे तक जिना की फिल्में देख के फजर में सोते पड़े रहते हो, और फिर जन्नत मेरे बाप की है। अरे जन्नत में जिसके बाबा की चिट्ठी से लोगों ने जाना है, वो हसन मुश्तबा यूं रो रहे। क्या वो रिवायत लोग भूल गए कि सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा अली, मैंने रसूलुल्लाह से सुना कि पुलसरात से सलामती से वही गुजरेगा जिसको अली चिट्ठी देंगे, है ना? यही है ना? हालांकि मौला मुश्किल कुशा ने भी फिर मेरे सिद्दीक की शान बयान करते हुए कहा, मगर मैंने तो ये भी सुना अली चिट्ठी उसी को देना जिसके दिल में अबू बकर के लिए प्यार। इसका मतलब यही तो है, बेड़ा पार है तो सुन्नियों का है? तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले, और जिना बनेगी मुहिब्बाने चार यार की कब्र जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके चले। तो जिसके बाबा की चिट्ठी देने से लोग पुलसरात से सलामती से गुजरे, वो हसन मुश्तबा कह रहे मेरे नाना ने मेरी अम्मी जान से कहा फातिमा अमल करना, अमल अमल करना, और फिर उन्होंने जो अमल किया वो उनका हिस्सा। लेकिन आज जुमा की 2 रकअत पढ़ के ऐसे भागे
جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ اسکول کے بچے بھاگتے، دعائے ثانی میں شرکت کی توفیق نہیں، خطبے کے وقت مسجد میں آئیں گے، باتیں کرتے کرتے وضو کریں گے. پوچھے تو صحیح، کمپیوٹر سیکھا، وضو کبھی سیکھا؟ بائک چلانے کے لیے وقت نکالا، کبھی غسل سیکھنے کے لیے وقت نکالا؟ تو مولانا کیسے بھی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے. اگر کیسے ہی پڑھو اللہ قبول کرتا ہے تو رسول اللہ نے یہ کیوں کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا دیکھتے ہو. صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو، یعنی کیسے بھی نہیں چلے گی، جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے ہو ویسے پڑھنی ہوگی. کہاں ہے؟ دین پر آؤ. کیا فائدہ ہے؟ فرشتے اتریں گے، ملائکہ اتریں گے، زمین پر جنت کی بشارت دیں گے. تو اب کیا ہوتا ہے، جو میں اس کو پوری تشریح کے ساتھ بیان، اب فرشتے آ کے کہتے ہیں جنت تو ایسی ہے اور ایسی ہے اور ایسی. اگر جنت کا ذکر شروع ہو تو مزہ آ جائے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں. بس اتنا کہتا ہوں، جنت کیسی ہے بتاؤں کیسی ہے. ایک واقعے سے پتہ چلے گی جنت کیسی ہے. ایک دن بات امام حسن کی آئی ہے تو ایک دن امام حسن غسل کر کے اور خوبصورت چادر اوڑھ کے اور بڑا فاخرانہ لباس پہن کے مدینہ منورہ کی گلی میں چلے. امام حسن تھے بہت خوبصورت. کتنے خوبصورت تھے بتاؤں؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اپنے آقا کی صورت کے مشابہ اگر کسی کی صورت دیکھی ہے تو وہ حسن ابن علی ہے. جو تصویر مصطفیٰ کتنے خوبصورت ہوں گے، کتنے خوبصورت ہوں گے آپ اندازہ کریں. لیکن مورخ لکھتا ہے کہ زلفیں شانوں کو چھو رہی تھی اور سیاہ زلفیں تھی، کندھوں کو چھو رہی تھی، اور سر پہ امامہ تھا، اور پھر وہ چال ایسا لگے جیسے عرش فرش پہ آ گیا، یا یوں لگے جیسے 14ویں رات کے چاند نے ابھی ابھی بدلی سے اپنا چہرہ نکالا. کتنے خوبصورت ہوں گے. اور وہ خوبصورت اور فاخرانہ لباس. چلے تو سامنے ایک یہودی دکھا. وہ یہودی بھوکا پیاسا، چہرے پہ جھریاں پڑی ہوئی، بال بکھرے ہوئے، پریشان حال، ہاتھ میں پانی کا مشکیزہ تھا. امام حسن کو اس انداز میں دیکھا. ظاہر سی بات ہے اہل بیت سے جلنے والوں کی کمی تو ہے نہیں. کیا بات ہے. اس یہودی نے اس شان سے دیکھا سید کو. اور ایک بات بتاؤں، حسن وہ سید ہے جس کو رسول اللہ سید العالمین نے سید کہا، اور منبر پہ گود میں لے کے کہا میرا یہ بیٹا سید ہے. ہاں توجہ کرنا، کیسا وہ سید ہو. ہائے ہائے. اور کون کیسا سید؟ جس کو ولیوں کا سید کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ انا الحسنی والمخدا مقامی، کہ میں حسن کا بیٹا ہوں اس لیے میرا مقام اللہ نے بہت اونچا کر دیا. توجہ تو کریں، یہ امام حسن. تو بہرحال اس یہودی نے دیکھا، جل بھن گیا اور کہا حسن ایک سوال کا جواب، حسن ایک سوال کا جواب دو. امام حسن بہت بڑے عالم تھے، ڈائریکٹ رسول اللہ کے شاگرد تھے، مولا علی کے شاگرد تھے. اور ایک بات بتاؤں، سیدہ فاطمۃ الزہرا کے شاگرد تھے. توجہ کریں اس سے. لوگ کہتے ہیں میری علمی حیثیت کا اندازہ لگاؤ، میں فلاں کا شاگرد ہوں. میں نے کہا امام حسن کی علمی حیثیت کا اندازہ لگاؤ. کیسے استادوں کا شاگرد ہے؟ سیدہ فاطمۃ الزہرا ان کی استاد ہے، امی ہے، استاد ہے. علی مرتضیٰ استاد ہے، رسول اللہ استاد ہے. بہرحال کہا حسن ایک سوال کا جواب دو. امام رک گئے. وہ یہودی پریشان تھا، مفلوق الحال تھا، حالات اس کے بگڑے ہوئے تھے. تو اس نے کہا حسن تمہارے نانا کی ایک حدیث ہے، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے. اس پہ تھوڑی آپ کی توجہ چاہوں گا. اصل میں تھوڑی سی بات میں علم کی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ دارالعلوم کا جلسہ بھی ہے عرس کے ساتھ ساتھ. تو بات باب مدینۃ العلم کے بیٹے کی آئی ہے. کیا یہودی پوچھ رہا ہے تمہارے نانا کی حدیث ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. وہ
میں جنت میں ہوں تمہارے نبی کے قول کے مطابق کیونکہ یہودی مسلمان نہیں ہے، لیکن میرے کپڑے پھٹے، میرے پیٹ میں بھوک لگی، چہرے پہ جھریاں پڑی اور میرا حال اتنا خراب، تو کافر ہوں تو گویا کہ یہ میرے لیے جنت ہے۔ لیکن حسن تمہارے نانا نے کہا کہ یہ تو مومن کے لیے قید خانہ ہے، لیکن مجھے تو الٹا نظر آ رہا ہے، یہ تو تمہارے لیے جنت ہے اور یہ میرے لیے قید خانہ ہو گیا۔ لیکن وہ علی کا بیٹا تھا۔ ہاں، کافر نے کیا سوال کھڑا کیا؟ تم اتنے اچھے لباس میں، اتنی قیمتی ہزاروں کی چادر، ایسے ایسے کپڑے، یہ شان، یہ شوکت، یہ تو اس کو احتشام، یہ تو تمہارے لیے جنت ہے اور میرے لیے قید خانہ ہے۔ لیکن جبکہ تمہارے نانا نے تو الگ کہی، لیکن امام حسن نے کہا اصل تو سمجھا نہیں، جو جنت میں میرے لیے نعمتیں اللہ نے تیار کر رکھی ہے وہ تجھے نہیں پتا۔ اگر تو اس کو دیکھ لے اور پھر مجھے دیکھے تو تجھے ایسا لگے اس نعمت کے مقابلے میں کہ میں قید خانے میں ہوں۔ میں ابھی قید اس لباس میں بھی، کیونکہ وہاں جو جنت میں ہمارے لیے ہے وہ بہت بڑی بڑی چیز، اس کے مقابلے میں یہ قید خانے کا لباس ہے جو تجھے بہت بڑا معلوم ہو رہا ہے۔ اور اگر جو عذاب تیرے لیے آخرت میں ہے اگر وہ تجھے دکھا دیا جائے تو اس عذاب کے مقابلے میں ابھی تو جتنے آرام میں ہے تو اپنے لیے اس وقت جنت محسوس کرے۔ امام حسن نے یہ بتایا۔ اب مسلمانوں اندازہ کرو کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں کتنے عیش و آرام سے رکھا ہے، جب قید خانے کے آرام کا یہ عالم ہے تو پھر جنت کے آرام کا عالم کیا ہوگا؟ آپ کہیں گے امین القادری کیسا آرام؟ میں نے کہا بے چین ہوتے ہیں تو مخدوم اشرف کی چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں محبوب الہی کی چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کی چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں، اور جب کسی کی چوکھٹ نہیں ملتی، جب کہیں سے بھی نہیں ملتی ہے، سکون کی دولت تیرے دیوانے تیری محفل کو سجا لیتے ہیں، تو قید خانے میں جب اتنے بڑے بڑوں تک رسائی ہے، جب قید خانے سے نکلیں گے تو یا مخدوم کے گنبد تک جاتے ہیں، وہاں ڈائریکٹ مخدوم کے چہرے تک جاتے ہیں، یا عبد القادر جیلانی کے بغداد میں جاتے ہیں، وہاں ڈائریکٹ ذات تک رسائی ہوگی۔ جنت اس کو کہتے ہیں وہاں صرف ولیوں سے نہیں، صرف صحابہ سے نہیں، صرف رسولوں سے نہیں، بلکہ خدا کا دیدار بھی نصیب ہو۔ کیا اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہو سنیو؟ میں کھانے پینے کی بات کرنے کا عادی نہیں کیونکہ لوگ ہنسنے لگتے، لیکن بات جنت کی آئی ہے۔ جنت میں کیسے کھانے ملیں گے؟ تو کہا یہاں 11ویں کی بریانی اتنی لذیذ ہے، قید خانے میں جب ایسے مزے ہیں تو پھر وہاں کیسے مزے ہوں گے؟ وہاں کیسے مزے؟ تو قید خانہ آپ سمجھے امام حسن کے فرمان کے مطابق۔ کچھ لوگ کہتے ہیں قید خانے کا مطلب یہ کہ یہاں لٹ نہیں پٹنا ہے۔ میں نے کہا اگر یہی بات ہے تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کا مطلب ہے یہ بات تو ہے نا، کتنے مزے۔ اور ایک بات بتاؤں، قید خانے میں یہاں سب بیٹھے ہوئے اور بن دیکھے یاروں کا ذکر سن رہے، لیکن جب قید خانے سے باہر ہوں گے محفل بھی ہوگی، یار بھی جلوہ گر۔ کیسی جنت ہے؟ تب میں اس کا ذکر کیا کروں؟ آپ اندازہ کر سکتے نا کیا کروں اس کا ذکر؟ وقت جانا ہے، لیکن بات اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو فرشتے غور کریں جس نے دیکھا نہیں، اگر وہ جنت بتا رہے تو کتنا مزہ آ رہا ہے۔ اگر کوئی سچے دل سے سن رہا ہوگا تبھی سوچ رہا ہوں گا کہ کیا مزے آئیں گے، لیکن سب جنتی بننا چاہتے ہیں، سب جنتی بننا چاہتے ہیں۔ جنت میں کوئی جانا چاہتے ہیں نا، جانا چاہتے ہیں۔ جنت ملے گی کب؟ جب تک مرو گے نہیں جنت ملے گی۔ جنت کی طرف جانے کا ایک ہی راستہ ہے، مر جانا۔ بغیر مرے جنت مل سکتی ہے؟ ہاں اگر حضور چاہیں تو مل سکتی۔ حضور نے دی بھی ہے، جہاں بانی عطا کر دیں، بری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ کی ہے لیکن اس کی طرف نہیں جاتا، پھر وقت جائے گا۔ لیکن سنیں، جنت
تو جب میں نے جنت نہیں صحیح نہیں دیکھا، آپ نے بھی نہیں، تو ایسی کیسے مزے آ رہے ہیں جنت کا ذکر سن کے. لیکن جب فرشتوں نے جنت کا ذکر کرنا ہے کس کے سامنے؟ اس اللہ کے نیک بندے کے سامنے، تو پھر وہاں دیدار ہے اس کا اس کا اس کا، جو بھی وہ ذکر کرتے ہیں وہ جانے اور سننے والا جانے. تو پھر مومن خود کہتا ہے فرشتوں پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی کرو نا، ہمیں بھی وہ جنت دکھاؤ نا، وہ جلوہ یار دکھاؤ نا. کون سا جلوہ؟ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. وہ جلوہ ہمیں بھی دکھاؤ نا، ہم وہ جلوہ دیکھنا چاہتے ہیں. فرشتے کہتے ہیں ایسے نہیں، اس کے لیے مرنا پڑے، اس کے لیے روح کے پنچھی کو، روح کے پرندے کو جسم کے پنجرے سے قید خانے سے نکلنا پڑے گا، تب جا کر کے وہ جنت میں وہ یار کے وصال کے مزے نصیب ہوں گے. تو پھر وہ بندہ کیا کہتا ہے؟ پھر دیر کس بات کی ہے، جلدی کرو. ادھر مومن دنیا سے چلنے کے لیے تیار ہوتا ہے، ادھر قدرت کی طرف سے مومن کی موت کا فیصلہ کیا جائے. یہ ہے مومن کی. اور پھر کس شان سے مرتا ہے؟ ایک دو بات کس شان، کیونکہ صابر باپو کا عرس ہے تو میں بھی کوئی صابر کا ذکر کرتا. میری ان سے ملاقات نہیں، بتایا کہ 25واں عرس ہے. جب ان کا وصال ہوا ہوگا تو میری عمر اس وقت 14 سال کی رہی ہوگی. شاید میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں، شاید کہ یقیناً نہیں دیکھا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں نے نہیں دیکھا ان کو. مگر ذکر صابر میں، بلکہ عرس صابر میں ذکر صابر کر کے بات ختم کر دو. تو جب مومن کی روح نکلتی، کوئی یہ نہ سمجھے کہ مومن کی روح نکلی اور اس کے بعد وہ جسم کا پنجرہ بے جان ہوا، مر کے مٹی میں ملا، یہ ہوا وہ ہوا، کچھ نہیں. کیونکہ وہ اللہ کا دوست، اللہ کا ولی ہے. تو پھر اس کی شان کیا ہوتی ہے؟ جب تک وہ روح کا پنچھی پرندہ جسم کے پنجرے میں ہوتا ہے، جب تک روح کا پرندہ پنچھی جسم کے پنجرے میں قید ہوتا ہے تو اس کی جو بھی طاقت ہوتی ہے. لیکن جب وہ پنجرے سے باہر ہوتا ہے تو اس کی طاقت اور بڑھ جاتی ہے. وہ طاقت اور کتنی بڑھتی ہے یہ بڑھانے والا اللہ جانے. اس کی طاقت کتنی بڑھتی، کتنی پرواز اس کی ہوتی اللہ جانے. مگر سنو، ایک ایسی بھی ذات ہے کہ جس وقت فرید الدین گنج شکر مسعود سلسلے چشتیہ کی آبرو نے اپنے پیارے چہیتے لگتے جگر اپنے بھانجے علی احمد کو کہا کلیر جا کے بس، اور پھر وہ رہے اور بہت سی باتیں ہوئی. انہوں نے ایک ہی کو مرید کیا اور ایک ہی کو خلافت دی، اور وہ ہے شمس. نام نہیں لیتا، لیکن ایک بزرگ کے مرید آئے اور انہوں نے کہا حضرت ہمارے پیر کے تو اتنے مرید ہیں جتنے آسمان کے تارے. تو حضرت صابر پاک نے فرمایا میرا ایک ہی ہے مگر تارا نہیں ہے، وہ شمس ہے. شمس یعنی سورج، ایک ہی ہے مگر سورج. اللہ اکبر، یہ شان ہے. تو شمس الدین ترک پانی پتی سے کہا کہ جب تجھ سے کرامت کا ظہور ہو تو سمجھ جانا کہ تیرا مرشد دنیا سے چلا گیا. رو پڑے، بہت روئے. کہا رونا نہیں. کیوں؟ اللہ والے جب دنیا سے جاتے ہیں روح کا پرندہ جسم کے پنجرے سے نکلتا ہے، طاقت اور فیوز و برکات اور بڑھ جاتے ہیں. لیکن بہرحال کرامت کا ظہور کیا ہوا؟ ہوا میں چراغ جلتا رہا. آپ سنتے رہتے ہیں، بار بار سنائے، لیکن صرف میں اشارہ دے رہا ہوں کہ مومن موت کے بعد کس شان سے رہتا ہے. اللہ اکبر. اور پھر وہاں سے آمیر کے قلعے سے چلے، کیسے پہنچو مرشد تک. ٹھوکر لگی، گرے، ہوش کھویا، آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو کلیر میں محسوس پایا، موجود پایا. آمیر کے قلعے کے قریب ٹھوکر لگی اور آنکھ کھلی تو کلیر میں اپنے آپ کو موجود پایا. دیکھے تو کیا مرشد کا جنازہ نہا دھل کر کے رکھا ہوا ہے. نہلانے والا نہیں پتا، دھلانے والا نہیں پتا، کفن پہنانے والا نہیں پتا، جنازہ تیار ہے. سوچا سب تو تیاری ہے، ہمارے تو محتاج ہی نہیں. توجہ کریں، مرشد اس شان کا ہوتا ہے. یاد رکھنا، یہ نہ سمجھنا ہم جائیں گے تبھی ان کو کچھ ملے گا نا.
یہ تو کسی کے محتاج ہی نہیں، کیونکہ خدا کے دوست جو ہو گئے. جنازہ تیار. سوچا سب تو تیار ہے، کیا کریں؟ مرشد کی وصیت یاد آئی، نہ جنازہ نہیں پڑھنا، کوئی آئے گا پڑھانے کے لیے. امام آیا، آنے والا، چہرے پہ نقاب اور نماز کے مصلی پہ کھڑا ہوا. خدا جانے پیچھے غیبی مخلوق کتنی بڑی تعداد میں آ گئی. اور اس کے بعد نماز ہوئی، سلام پھیرا، جانے والے چلے گئے، آنکھ جھپکی اور جانے والے چلے گئے. گھوڑے پہ سوار ہوا، امام جانے لگا، گھوڑے کی لگام پکڑی. محترم، جب لوگ مجھ سے پوچھیں گے کہ تیرے پیر کا جنازہ کس نے پڑھایا، تو میں یہ تو بتاؤں گا پڑھانے والا کون تھا. امام مستور الحال تھا یہ کہہ کے چپ ہو جاؤں گا. اتنا تو بتا ہی سکوں گا کہ مرشد کے جنازے کا امام کون تھا. جب چہرے سے نقاب ہٹایا تو معتبر راویوں نے بیان کیا، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ وہ کوئی اور نہ تھا، وہ میرا مرشد خود صابر کلیر تھے. صابر پاک تھے، صابر پاک تھے. میں نے پوچھا حضور یہ کیا؟ شمس الدین یاد کر، ایک دن تو نے پوچھا تھا مرشد فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے، تو ہم نے کہا تھا ایک دن تجھے دکھا دیں گے فنا کیا ہے بقا کیا ہے. یہاں دارالعلوم بھی موجود ہے اور خانقاہ بھی موجود ہے. دارالعلوم میں پڑھایا جاتا ہے اور خانقاہوں میں دکھایا جاتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے اہل سنت میں مدرسہ بھی ہے اور خانقاہ بھی ہے. ہم پڑھانے والے مسلک میں بھی ہے اور دکھانے والے مسلک میں. ہمارا ہی مسلک ہے جو پڑھاتا بھی ہے دکھاتا بھی ہے. اللہ اکبر کا ہم نے کہا تھا نا ایک دن دکھا دیں گے، تو دیکھ لے وہ جو جنازے میں پڑا ہے وہ فنا ہے، اور جو تیرے سامنے کھڑا ہے وہ بقا ہے. اللہ اکبر. یہ کہہ کر آنے والا امام چل دیا. اللہ اللہ. اب یہاں پہنچ کر کچھ لوگ کہتے ہیں حضرات ایسی باتیں نہ بیان کیا کرو. میں کہا کیوں؟ کہا اس سے شرک پھیلے گا نا. اچھا شرک پھیلے گا؟ تمہاری توحید اتنی کمزور ہے کیونکہ تم نے 1857 کے بعد کے مولویوں سے توحید لی، اور ہم نے صفا کے چبوترے سے کڑی در کڑی کڑی در کڑی کڑی در کڑی توحید کا جام پیا ہے. ہماری توحید اتنی کمزور نہیں ہے. تو کہا صابر پاک نے خود کا جنازہ پڑھا، اس سے شرک نہ ہوگا. میں نے کہا شرک کیسے ہوگا؟ یہی تو بات بتانا چاہتے ہیں. اس سے توحید اور مضبوط ہوگی، توحید اور مضبوط ہوگی، عقیدہ توحید مضبوط. کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا تم بھی ان کو دوست مانتے ہو، اللہ کا ہم بھی دوست مانتے. دوست ماننے میں تو تم اور ہم اس نظریے میں جو ہے وہ تم بھی اتفاق کرتے ہو ہم سے، اور تم تو اپنے آپ کو چشتی صابری بھی کچھ دنوں سے کہنے لگے ہو، کہہ بھی رہے ہو کچھ دنوں سے چشتی صابری. حالانکہ جس کا صابر پاک کے عقیدے جیسا عقیدہ نہ ہو تو وہ صابری کیسے ہو سکتا ہے؟ غریب نواز جیسا جس کا عقیدہ نہ وہ چشتی کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن تمہاری عادت ہے تم دل بدلتے رہتے ہو. تم دل بدلتے رہو، ہم دل بدلنے نہیں بلکہ دل بدلنے والوں کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں. لیکن بہرحال کبھی تو تم ہم سے لڑتے رہے، مزاروں پر سے لڑتے رہے اور فاتحہ پہ لڑتے رہے، چادروں پہ لڑتے رہے. اب وقت آیا تو تمہارے سر پہ بھی ہم نے چادر دیکھی اور تمہارے سر پہ بھی چادر آ گئی. تو جو حالات کے تحت مسلک بدل لیا کریں، فتوے بدل لیا کریں، ان کا کیا اعتبار؟ واللہ پہلے دن اہل سنت کا جو نظریہ تھا الحمدللہ وہ آج بھی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا وہ کیا بیٹھ سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. تو کہا یہ نماز جنازہ بیان کرنے سے کیا توحید کا عقیدہ پختہ ہوگا؟ میں نے کہا دوستو تم بھی مانتے ہو، دوستو ہم بھی مانتے ہیں. اب جب دوست مان لیا خدا نظر نہیں آتا، دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، تصور میں نہیں آتا، تخیل میں نہیں آتا، زبان میں نہیں آتا، بیان میں نہیں آتا. بولو وہ تصور میں آتا ہے؟ جو تصور میں آئے خدا نہیں ہو سکتا، تخیل میں آئے خدا نہیں ہو سکتا، زبان میں آئے خدا نہیں ہو سکتا، بیان میں آئے خدا نہیں ہو سکتا. ہاں اسے کوئی عام آنکھ دیکھ نہیں سکتی، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. اللہ اکبر. انسان اتنا نابینا ہے کہ خود کو
کو نہیں دیکھ سکتا وہ خدا کو کیا دیکھ سکے گا؟ تو اب پھر خدا کو دیکھنے کا کیا تصور ہے؟ تو اللہ بتا رہا ہے ارے میرے دوستوں کو دیکھ، جب وہ موت کے بعد خود کا جنازہ پڑھا لیتے ہیں، جب علی احمد کا یہ حال ہے تو اس آلہ کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب دوست کی حیات کا یہ عالم ہے تو حی و قیوم کی حیات کا عالم کیا ہوگا؟ وہ خالق کی حیات کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس سے عقیدے مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم عرس مناتے ہیں کہ فنا نہیں ہوتے، بلکہ ہم عرس وصال کے دن وصال۔ اور ایک اشارہ دوں، جس دن عرس ہوتا ہے اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی تاریخ میں کیوں جمع ہوتے ہو؟ ہم نے کہا ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، 9 تاریخ ہی کو لوگ عرفات میں جمع ہوتے ہیں، ہے نا؟ اور اس دن دعا قبول ہوتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ ہوتی ہے؟ بولیں، یہ الزامی جواب ہے، رد نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی پتہ ہے؟ بلکہ یہ ہے کہ اس دن جو سوچے میری دعا قبول نہیں وہ مجرم ہے، ایسے ہی ہے نا؟ کیوں قبول ہوتی ہے؟ 9 کو ہی کیوں قبول ہوتی ہے؟ حالانکہ 10 کو بھی کوئی جائے تو حاجی ہوگا نہیں، 11 کو جائے تو نہیں، 8 کو جائے تو 9 کو ہی جانا ہے، اسی تاریخ کو جانا ہے۔ کیوں؟ اس دن اس کو عرفات کا میدان کہتے ہیں۔ عرفات، عرفہ مطلب پہچاننا۔ آدم حوا دونوں جدا ہوئے جنت سے، آدم ہندوستان میں، حوا جدہ میں، دونوں کی توبہ قبول ہوئی، دعا قبول ہوئی، تو دونوں کی ملاقات 9 تاریخ کو ذی الحجہ کی عرفات کے میدان میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ تو مطلب کیا ہوا؟ ایک نبی سے ایک ولیہ کی ملاقات ہوئی۔ کہاں؟ نبی سے ولیہ، تو وہ مقام دعا کی قبولیت کا ہو گیا، وہ تاریخ دعا کی قبولیت کی ہو گئی۔ حوا جیسی ولیہ، آدم جیسے نبی سے جہاں ملے وہاں دعا قبول ہوتی ہے۔ عبد القادر جیلانی جیسا ولی سید الانبیاء جیسے نبی سے جس قبر میں ملاقات کرے، کیا وہ جگہ قبولیت کی نہیں ہو سکتی؟ معین الدین جیسا ولی 6 رجب کو، اب آپ کہیں گے کیسے ملے؟ ہم نے کہا کہ آپ نے حدیث نہیں پڑھی بخاری تو بہت کرتے ہیں، قبر میں سوال کیا ہوگا؟ وہ پیاری پیاری صورت دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ لوگ اس پہ بہت باتیں کرتے، کہا تصویر ہوگی، شکل ہوگی، یہ ہوگی، وہ ہوگی، لیکن ہمارا امام تو یہ کہتا ہے جلوہ فرما ہوگی جب، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، ہمیں تصویر نہیں، رسول اللہ کا جلوہ جہاں آ رہا قبر میں نظر آئے گا۔ ارے جب عام مومن زیارت کرتا ہے تو غوث پاک نے کیسے زیارت کی ہوگی، غریب نواز نے کیسے زیارت کی ہوگی، مخدوم پاک نے کیسے زیارت کی ہوگی، محبوب الہی نے کیسے زیارت کی ہوگی؟ تو ولیہ کی ملاقات نبی سے ہو رہی ہے، وہ مقام دعا کی قبولیت کا ہو رہا ہے۔ تو غوث اعظم جیسے ولی کی ملاقات سید الانبیاء سے قبر میں ہو رہی ہے، غریب نواز کی ہو رہی ہے، صابر پاک کی ہو رہی ہے، صابر باپو کی ہو رہی ہے، تو کیا وہ جنت کے باغوں میں سے باغ نہیں بن گیا؟ وہاں دعا قبول نہ ہوگی تو کہاں ہوگی؟ لیکن مسلمانوں کو اتنا چاہیے، قبروں پر حاضری دو شریعت مطہرہ کی حدود میں رہ کر، عرس مناؤ، حد دیکھ کتنا اچھا عرس ہے، بڑے بڑے علماء مفتیان کرام ہیں، یہاں کوئی غیر شرعی بات فی الحال مجھے نظر نہیں آتی۔ الحمدللہ، کاش ہمارے عرس ایسی تلاوت ہو، درود ہو، سلام ہو اور قرآن خوانی ہو، اور بزرگوں کے یہاں جاؤ تو 2 ہاتھ کے فاصلے سے کھڑے رہو، ادب سے فاتحہ پڑھو، اور ایسے ان کی تعظیم کرو جیسے حیات ظاہری میں ان کی تعظیم کرتے تھے۔ یہ جو گر پڑنا ہے، ان پہ ہاتھ رکھ کے پوری قبر پہ بوجھ ڈال دینا ہے، اور کوئی وہاں پر جو ہے مٹی کے گھوڑے لا کر کے چڑھا رہا ہے، کوئی کپڑے کے گھوڑے لا کر کے چڑھا رہا ہے، کوئی ناک پھنی کیلے لا کر کے چڑھا رہا ہے، کوئی ناریل بھی لا کر کے چڑھا رہا ہے۔ اب اس کا کیا شرعی حکم ہے تو وہ مفتی گجرات آپ کو بتائیں گے، میں کوئی مفتی آدمی نہیں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ اچھی بات نہیں ہے۔
کسی سے مشابہت ہے اور مشابہت نہ کرو. ہمارا دین کسی کا محتاج نہیں ہے. ہمارا دین واضح واضح شریعت ہے, سب کھول کھول کر اللہ رسول نے بیان کر دیا ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کو مجھے سب کو شریعت پر قائم رکھے, دین پہ قائم رکھے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ پاک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے معاف کرے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.